السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 لفظی و با محاورہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ آیہ مبارکہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو ہمارے لیے عبرت ہے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازیں، آمین۔ آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو کیا میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے ساتھ، یا پورے کرو تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرا کر۔ یا بنی، اے اولاد اسرائیل یعقوب کی، اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت کو یا میرے احسان کو، التی جو انعمتو میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، واوفو اور پورا کرو، بعہدی میرا وعدہ، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا وعدہ یعنی جو تم سے کیا ہے، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ ہی سے، فَارْهَبُونِ ڈرا کرو۔ یہ تو تھا آیت کا لفظی و با محاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس آیت کے جو ہے وہ تفسیر کی طرف، اور اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلے عام انسانوں کو رب کی عام نعمتیں یاد دلا کر ایمان کی رغبت دی گئی، اب خاص بنی اسرائیل کو ان سے خاص احسان الہی یاد دلا کر ایمان کی طرف راغب و مائل کیا گیا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے اور مدینہ منورہ میں بنی اسرائیل باکثرت آباد تھے، اور یہ لوگ اہل علم بھی تھے اور اہل کتاب بھی، اور ان کی وہاں عزت بھی تھی۔ ان کے ایمان لانے سے دوسرے بہت سے لوگ ایمان لے آتے، اور یہی وہ لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبریاں بھی یاد کیا کرتے تھے۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے عام لوگوں کو وہ وعدہ و پیمان یاد دلاتے گئے تھے جو انہوں نے میثاق کے دن رب سے کیے تھے۔ اب بنی اسرائیل کو وہ خاص عہد و پیمان یاد دلائے جا رہے ہیں جو کہ ان سے خاص طور پر وعدہ لیا گیا تھا، اور وہ خاص وعدہ کیا تھا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول دیکھا جائے تو وہ یہ تھا کہ انہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے اوصاف بتا دیے گئے تھے کہ یہ ان کے اوصاف ہیں، ان کی کتب میں لکھے گئے تھے، انہوں نے پڑھے تھے، اور انہیں بتایا تھا کہ یہ اوصاف والا نبی جب تمہارے پاس آئے گا تو اس پہ ایمان لے آنا۔ تیسرا یہ کہ بنی اسرائیل کا قصہ حضرت آدم کے قصے کے مطابق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک نسیان کی وجہ سے، ایک بھول کی وجہ سے جنت کا عیش و آرام چھوٹا، دنیا کی مشقتیں پڑ گئیں، تو بنی اسرائیل سے بھی ایک خطا کی وجہ سے من و سلوہ چھوٹا اور ان پر دنیاوی مصیبتیں نازل ہوئیں۔ چوتھا یہ کہ پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ شیطان کو حسد نے تباہ کر دیا کہ وہ آدم علیہ السلام سے پہلے اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت اس سے دیکھی نہ گئی، اور ان کا انکار کر کے ملعون ہوا
اور کفار بنی اسرائیل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے سمجھتے تھے کہ پہلے پیغمبروں کی طرح آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، مگر جب بنی اسماعیل میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو یہ لوگ نار حسد کی وجہ سے منکر ہو گئے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ منورہ میں علماء بنی اسرائیل کی بہت عزت اور ان کو کافی آمدنی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ان کی قدر و منزلت نہ رہی، جس کی وجہ سے بعض تو جو ہے وہ کھلے دشمن بن گئے اور بعض منافق۔ لہٰذا اب ان کو خطاب ہو رہا ہے، اے بنی اسرائیل تم شیطان کے واقعے سے عبرت حاصل کرو، وہ بھی حسد ہی سے شکار ہوا تھا، کہیں تم بھی حسد سے اس کی طرح نہ ہو جانا۔ پانچواں یہ کہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ثابت فرمائی گئی کہ اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر نہ ہوتے تو بغیر پڑھے ہوئے گزشتہ واقعات اس طرح سچے اور صحیح کیسے بیان فرما دیتے۔ اب بنی اسرائیل کے گزرے ہوئے سارے واقعات بلا کم و کاسٹ بیان ہو رہے ہیں تاکہ یہ لوگ ان واقعات کو اپنی کتابوں کے مطابق پا کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہوں۔ اس کے سوا اور بھی بہت سے جو ہے وہ وجوہات یا تعلق ہیں۔ اب یہاں پہ ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی چند چیزیں خوبصورت بیان فرمائی ہیں۔ وہ یہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تیسرے رکوع میں تمام اولاد آدم کو دعوت اسلام دی گئی اور توحید و رسالت کے دلائل پیش کیے گئے، اور چوتھے رکوع میں انسان کی پیدائش، اسے زیور علم سے آراستہ کرنے اور منصب خلافت پر فائز کرنے کا ذکر فرمایا گیا، اور اب یہاں سے مسلسل کئی رکوعوں تک بنی اسرائیل کی اصلاح و ہدایت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہود کو خصوصی خطاب کرنے میں یہ بھی مصلحت تھی کہ تمام اقوام عالم خصوصاً جزیرہ عرب کے باشندے میں یہود کو ایک اہم مقام حاصل تھا۔ 4000 سال تک سلسلہ نبوت ان میں جاری رہا، ہزاروں نبی ان میں پیدا ہوئے جن کے باعث علم و حکمت میں کوئی قوم ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے گرد و نواح میں بسنے والے قبائل ان کی علمی برتری سے بہت مرعوب تھے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر یہود نے یعنی جو اہل علم و کتاب ہیں اسلام قبول کیا تو وہ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہود کو خاص طور پر اسلام کی طرف بلایا تاکہ ان کے اسلام لانے سے دوسرے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے کی راہ ہموار ہو جائے، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کی ہٹ درمی کا پردہ چاک ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ صرف دنیاوی اقتدار اور دولت و ثروت کے باعث اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور اس کی تفصیل ایک حکمت یہ بھی ہے یا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ملت اسلامیہ کو درس سے عبرت دیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی داستان عروج و زوال تمہارے سامنے ہے، تم پڑھو، اس میں غور و فکر کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے تو عزت و حکومت تمہاری خانزاد لونڈی ہوگی، اور اگر سرکشی اختیار کی تو تمہاری بدعملیاں کسی بخت نصر کا لباس پہن کر نمودار ہوں گی اور تمہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیں گی۔ تو فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے دل والو، اے عقل والو، ان میں غور و فکر کرو۔ اب یہاں پہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اے بیٹے اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسراء کہتے ہیں عبد کو، ایل کہتے ہیں اللہ کو، اسرائیل کا معنی ہوا اللہ کا بندہ۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک روایت بھی سناتا چلوں جو تفسیر میں آتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک بار حضرت اسحاق علیہ
علیہ السلام اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دروازے پر کھڑا کر دیا کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا جب تک کہ وہ عبادت ختم نہ کر لیں۔ اتنے میں حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور حضرت یعقوب کی آزمائش کے لیے ان سے کہا مجھے اندر جانے دو، میں تمہارے والد سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آزمانے کے لیے اصرار کیا مگر یعقوب علیہ السلام نے ان کی ایک نہ مانی۔ آخر جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے خود ہی عبادت کے بعد دروازہ کھولا تو حضرت جبریل امین نے انہیں سارا ماجرا سنایا اور کہا آپ کا بیٹا بہت فرمان بردار ہے، میں اس کا نام اسرائیل رکھتا ہوں، یہ فرشتوں کے ناموں میں سے ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، ایل بمعنی اللہ اور اسرا بمعنی بندہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل وغیرہ ایسے ہیں جیسے عبداللہ اور عبید اللہ، یعنی یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ۔ اس کے بعد یہاں فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکرو، ذکر کرو۔ اب یہاں پہ ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے ذکر۔ اگر ذکر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسا یاد کرے جو نسیان کی ضد ہو، یعنی بھولنے کی جو ضد ہے، یعنی وہ چیز بھولے نہ، یعنی اس کو دل میں دماغ میں ایسا بٹھا لے کہ جب چاہے اس کو جو ہے وہ ظاہر کر سکے۔ اور صرف ذکر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے بھی یاد کرنا، زبان سے بھی یاد کرنا۔ تو انہیں بنی اسرائیل کو بتایا گیا اے بنی اسرائیل، اپنی زبان سے بھی ذکر کر کے شکریہ ادا کرو، اپنے دل میں بھی اس کا خیال پیدا کرو۔ کس کا؟ نعمتی، میری نعمت کا، میرے احسان کا۔ میں نے وہ جو تم پہ کرم کیا، فضل کیا، نعمت کی، احسان کی، اس کو دل میں یاد کر کے، دل میں اس کا خیال کر کے زبان سے اس کا ذکر کرو، زبان سے اس کا شکر کرو۔ التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کیا، جو میں نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، وہ ساری نعمتیں ذرا تم یاد کرو، اور ساری نعمتوں کو یاد کر کے تم جو ہے وہ میرا احسان بجا لاؤ۔ وہ بہت سی نعمتیں ہیں، وہ کون کون سی نعمتیں ہیں، اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں، اس میں بہت ساری آ جاتی ہیں، جیسے ان پہ جو ہے وہ من و سلوہ اتارا، انہیں جو ہے وہ ظالم کے ظلم سے بچایا، ان پہ جو ہے وہ طرح طرح کی نعمتیں نوازشیں کی، انہیں ہر طرح کی چیز سے نوازا۔ اتنی خوش قسمت یا اتنی رب کی لاڈلی قوم تھی کہ جو مانگتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا تھا۔ پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم میرا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، اور میں نے جو تم سے وعدہ پورا کیا ہوا ہے میں وہ تم سے وعدہ پورا کروں گا۔ یعنی تم دنیا میں رہ کر میرا ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرو کہ میرا نبی جب تمہارے درمیان آئے گا تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اور جو تم سے میں نے وعدہ پورا کیا ہوا ہے جب تم آخرت میں آؤ گے تو میں بجائے جہنم کے تمہیں جنت میں ڈال کے اپنی نعمتوں کے مزے چکھاؤں گا۔ اس وجہ سے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، تم میرا وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اور پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ڈر صرف میرا ہی رکھنا۔ ڈر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عام کسی چیز سے بندہ ڈر جاتا ہے وہ عام ڈر ہے، ایک دوسرا ڈر بھی ہوتا ہے جو خاص ہوتا ہے۔ جو خاص ڈر ہے اس بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ڈر جو ہے وہ صرف میری ذات کا ڈر ہو اور کسی کا ڈر تمہیں نہ ہو۔ اب یہاں پہ اس تفسیر کے خلاصے کی طرف اگر ہم جانا چاہیں تو وہ آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل خوف اور حسد کی وجہ سے اسلام قبول نہ کرتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ نبی جو آخر الزمان بھی ہمارے ہی خاندان میں سے ہوں گے۔ ان کی یہ سوچ تھی جب اولاد اسماعیل میں یہ آفتاب چمکا، یہ مہتاب نکھرا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی تو یہ لوگ جل کر سیاہ خاک ہو گئے۔
حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بے وقوفو تم اپنے انعامات کو بھی یاد کرو کہ تم میں انبیاء علیہ السلام ہم نے بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، تمہیں غلبہ دیا، حکومت دی، تمہیں سکونت دی، عزت و عنایت کی، دولت اور سلطنت عطا فرمائی، جلالت و حشمت تمہارے حصے میں آئی، علم و فضل تمہیں دیا گیا، جاہ و جلال سے تمہیں بخشا گیا، نوازا گیا۔ اب اگر آخری نبی بنی اسماعیل میں تشریف لے آئے ہیں تو تمہیں اس میں تمہارا کیا بگڑ رہا ہے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ کیا رب کی ساری نعمتوں کے تم ہی اکیلے وارث ہو؟ کیا رب کی ساری نعمتوں کے اکیلے تم ہی ٹھیکیدار ہو؟ اس حسد سے باز آ جاؤ، اپنی تمام نعمتوں کو یاد کر کے اپنا وہ وعدہ پورا کرو جو تم نے ہم سے کیا تھا کہ جب آخری نبی تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم نے جو تم سے وعدہ کیا ہے پورا کر کے دکھائیں گے، یعنی تم کو غلبہ دیں گے اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، اور تم کو جو اپنی آمدنی وغیرہ بند ہونے کا ڈر ہے کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمارا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، یہ اس کا ڈر اپنے ذہن سے نکال دو، اس کو دل سے نکال دو، صرف ہم سے ہی خوف کرو۔ اگر تم ایمان لے آئے تو دیکھنا کہ تمہاری عزت و آبرو، مال و دولت وغیرہ میں اور کتنی ہم ترقی کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے بندوں سے دو قسم کے وعدے کیے ہیں، ایک غیر مشروط جسے رزق اور دنیاوی نعمتیں وغیرہ، اور دوسرا مشروط کہ اگر تم مومن و پرہیزگار بنو گے تو تم کو جنت مغفرت، دنیا میں عظمت و سلطنت اور معرفت وغیرہ بخشیں گے۔ انتم العالون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ اور یہاں پہ یہ دوسرا وعدہ مراد ہے، یعنی دنیا کی نعمتیں تمہیں ہم سب عطا کریں گے۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر کیسدیون میں رہتے تھے، جس کا دوسرا نام آر تھا۔ وہاں سے آپ کے باپ تاریخ اپنے بیٹے ابراہیم اور پوتے لوط اور حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو لے کر وہاں سے جنوب کی طرف مقام حرام میں آ بسے۔ وہاں ہی تاریخ نے وفات پائی۔ پھر وہاں سے ابراہیم اپنی بیوی سارہ اور لوط جو آپ کے پوتے تھے کو لے کر کنعان میں آئے، اور جیتون کے علاقے میں مقام خبرون میں جو ہے وہ قیام فرمایا، اور آپ کی دو بیویاں تھیں، بڑی بیوی حضرت سارہ، چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ، اور آپ کے 8 بیٹے تھے۔ حضرت سارہ سے ایک بیٹا، بلکہ 8 بیٹے تھے، حضرت سارہ سے 1 بیٹا اور حضرت ہاجرہ سے 7، اور حضرت اسماعیل جو سب سے بڑے تھے۔ اس کے علاوہ زمران، یسقان، مدان، مدیان، اسباق، سوخ، یہ تفسیر حقانی میں نام موجود ہیں۔ ان میں اسماعیل عرب میں آن بسے تھے، اور ان کی اولاد کو بنی اسماعیل کہتے تھے، اور انہی میں سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مگر اسحاق کو کنعان میں ہی رہے، وہ کنعان میں ہی بسر ہو گئے، اور اسحاق نے حضرت لوط کی لڑکی سے نکاح کیا، جن سے 2 بیٹے ایک ہی حمل سے پیدا ہوئے، ایک عین یا دواد عید اور دوسرے یعقوب، اور یعقوب پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں، ان کو یعقوب اس وجہ سے کہتے تھے کہ وہ پیچھے آئے، یعنی ایک کے بعد آئے۔ اور اسحاق نے اپنی آخر عمر میں ان دونوں کو اپنا سجادہ نشین یا جانشین مقرر فرما دیا۔ یعقوب کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں نبوت جاری فرما دے، اور عید سے فرمایا کہ تمہاری نسل میں بادشاہت قائم فرما دے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر وصال فرما گئے، اور عید بہت مالدار ہو گئے، اور یعقوب علیہ السلام بہت مسکین، اور ان کی والدہ نے مشورہ دیا کہ اے یعقوب، تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں، تم اپنے ماموں لایان کے پاس چلے جاؤ، وہ مالدار آدمی ہے، تمہاری پرورش کریں گے، اور ممکن ہے کہ اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح بھی کر دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کے گھر آ گئے، اور وہ ان کے آنے سے بہت خوش ہو گئے۔ کچھ روز کے بعد اپنی بڑی بیٹی سے نکاح بھی کر دیا، جس سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، روبیل، شمعون، لاوا، یہودا۔
یہ 4 بیٹے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بیوی انتقال کر گئیں۔ لایان نے اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، جس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور یہ بھی انتقال کر گئیں۔ پھر لایان نے تیسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، جس سے چند بیٹے پیدا ہوئے اور یہ بھی انتقال کر گئیں۔ پھر لایان کی چوتھی بیٹی آپ کے نکاح میں آئیں، جن کا نام راحیل تھا، اور انہی کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنو یامین پیدا ہوئے۔ اب یعقوب علیہ السلام کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ ان کو نبوت ملی اور حکم ملا کہ کنعان جا کر تبلیغ کرو، اور لایان اپنے داماد کی نبوت پر بہت خوش ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کو مع ان کی بیوی راحیل اور ان کی ساری اولاد کے رخصت کیا، اور رخصت کے وقت 500 بکریاں، 500 بیل، 500 اونٹ، 500 خچر جہیز دیا، اور بہت سے غلام، بہت سے جوڑے اور بہت سا روپیہ وغیرہ ان کو دیا۔ جب آپ اس ساز و سامان سے کنعان پہنچے تو آئین یا دوات، جن کا نام ہے عید، نے ان کا استقبال جو ہے وہ بڑے جوش و خروش سے کیا۔ ان کی آمد کی بڑی خوشی منائی اور عرض کیا کہ میرے لیے بھی دعا کرو کہ میری نسل میں بھی کوئی پیغمبر ہو۔ آپ نے فرمایا تمہاری اولاد میں ایوب اور سکندر ذوالقرنین ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام 2 برس کے تھے، ان کے بھائی بنو یامین پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش میں بھی ان کی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا۔ جب لایان نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کر دیا، اور اس بیٹی نے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنو یامین کی پرورش کی، جو تفسیر عزیزہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے: روبیل، شمعون، لاوا، یہودا، اسکار، زبلون، دان، تعتالی، جد اور عشر، یوسف، بنو یامین۔ ان 12 بیٹوں کی جو ہے وہ آگے اولادیں ہوئیں، اور یہ ران کے نام سے 12 قبیلے مشہور ہوئے، اور ہر قبیلے کو سبد کہتے ہیں، جس کی جمع اسباط ہے۔ ان قبیلوں میں بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر پیدا ہوتے رہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد و حضرت سلیمان و حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہی قبیلوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اب یہ بنی اسرائیل کی پوری ایک تفصیل آپ کے سامنے۔ یہ لوگ روئے زمین پر بڑے تبرک والے، بڑے بابرکت مانے جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ منورہ اور خیبر وغیرہ میں بکثرت آباد تھے، اب بھی کہیں کہیں یہ پائے جاتے ہیں۔ اب اس پوری تفسیر میں جو چند فائدے ہمیں معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا حکم قرآنی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو اس کا حکم دیا گیا، لہٰذا محفل میلاد شریف بہت مبارک ہے، کیونکہ اس میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب کبھی تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوشی کرو، یعنی اللہ کی رحمت پر خوب خوش رہو۔ اسی طرح 11ویں شریف، عرس بزرگان وغیرہ کی یہ تمام محفلیں ان بزرگوں کو یادگاریں قائم کرنے اور ان کی سواح حیات لوگوں کو سنا کر انہیں عبادتوں کی رغبت دینے کے لیے کی جاتی ہیں۔ حج و قربانی، روزے رمضان وغیرہ سب میں اللہ کی نعمتوں کی یاد ہے، اور ان یادگاروں کی اصل یہ آیت اور اس جیسی دوسری آیات ہیں، اگرچہ بعض لوگوں نے ان امور خیر میں بدعت یعنی ناچ گانا وغیرہ شامل کر دیا ہے۔ ناچ گانا وغیرہ اور اس طرح کے ڈول ڈمکے، یہ چیزیں جو ہے وہ بزرگان کے جو امور خیر ہیں ان میں شامل کر دیا، مگر اس شمول سے اصل عرس جو ہے وہ حرام نہیں ہوگا۔ جیسے شادیوں میں گانا باجا بجانا شامل ہونے سے نکاح حرام نہیں، یا جیسے کعبہ معظمہ میں بت رکھ دیے گئے تھے تو کعبے کو نہیں گرایا گیا بلکہ بت نکال دیے گئے، ایسے ہی خدا اگر ہمیں موقع دے تو ان برائیوں کو ہم جو ہے وہ دور کریں، ان برائیوں کو ختم کریں، نہ کہ یادگاریں ہی مٹا دیں۔ اب مسجد میں کتا گھس جائے تو کتا نکالنا چاہیے، نہ کہ مسجد کو ہی گرا دو۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ نعمت کا، یعنی اس پوری آیت سے دوسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ نعمت کا شکر اور وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کریں۔ چوتھا یہ کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے افضل ہیں، کیونکہ ان سے تو کہا گیا تھا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، اور ہم سے کہا گیا اذکروا
بلکہ وہ دوسری آیت ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی وہاں پہ نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم تھا اور یہاں پہ اللہ کو یاد کرنے کا حکم تھا، تاکہ ان کی نظر نعمت سے منعم یعنی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف جائے اور ہماری نظر منعم سے نعمت کی طرف جائے، ہماری نظر اللہ سے ہو کر نعمتوں کی طرف جائے۔ پانچواں یہ کہ جس قدر زیادہ نعمت ہوگی اس قدر نافرمانی کرنا زیادہ وبال بھی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت سے جو چیزیں سمجھنے والی ہیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔